السلام علیکم۔ حیرت کدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جنات کی دنیا میں۔ اس کے مصنف ہیں اقبال صدیقی۔ قرآن شریف میں درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی جنس کو تخلیق فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیرے تقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس خلافت ارضی کے زیادہ حقدار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا کیوں کر علم ہوا کہ انسان فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان سے پیشتر کرۂ ارض پر جنات رہتے تھے، اور چونکہ وہ نفس رکھتے تھے لہٰذا آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ اسی لیے فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ انسان بھی صاحب نفس ہوگا لہٰذا وہ بھی فساد اور خون ریزی کا باعث ہوگا۔ جنات کی حقیقت قرآن شریف سے ثابت ہے، جس میں متعدد جگہوں پر جنوں کا ذکر آیا ہے، اور شیطان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جن تھا، اور یہ کہ جن آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات اور فرشتوں میں کئی باتوں میں مماثلت ہے، مثلاً یہ کہ دونوں انسانوں کو عموماً نظر نہیں آتے اور دونوں اپنی شکل اور ہیئت تبدیل کرنے پر قادر ہیں، نیز دونوں کی رفتار پرواز بے اندازہ ہے۔ انسان میں یہ خاصیتیں نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے نور سے اور جن آگ کی لو سے تخلیق کیے گئے ہیں، جبکہ انسان خاک سے بنایا گیا ہے جو زیادہ کثیف اور ثقیل ہے۔ جنوں اور فرشتوں میں مماثلت کی بنا پر ہی ابلیس نے اپنی عبادت، ریاضت اور اطاعت سے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ وہ فرشتوں کا ہمسر ہو گیا، مگر چونکہ اس میں فرشتوں کے برخلاف نفس موجود تھا لہٰذا اس نے حکم خداوندی کی نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ٹھہرا، مردود ٹھہرا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم میں ابلیس اور اس کی ذریات شامل ہیں اور دوسری قسم میں عام جن۔ ابلیس اور اس کی ذریات کی زندگی کا دور تا قیامت ہے، اور ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ انسانوں کو بہکائیں اور ان کو گمراہ کریں۔ اس قسم کے جنات کھانے پینے کی حاجت سے مبرہ ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن لگا ہوا ہے جو ابلیس کی ہدایت کے مطابق انسان کو بہکانے اور غلط راستے پر لگانے کی حتی المقدور مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ دوسری قسم کے عام جن انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور اگرچہ ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں مگر چند سو سال یا 1000-2000 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ان میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر مزاج کے جن ہوتے ہیں۔ بعض جن عبادت گزار اور شریف النفس ہوتے ہیں، اور بہت سے جن شریف اور آزاد پسند ہوتے ہیں۔ دراصل جنوں میں فطری طور پر شر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ وہ شریر جن انسانوں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں، مثلاً گھر کی چیزیں غائب کرنا، کسی مرد یا عورت میں حلول کر جانا اور اس کی عقل کو معاف کر دینا، جسمانی ایذا پہنچانا، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں انسان کو ہلاک کر دینا۔ میں نے آج تک خود تو جن نہیں دیکھا، مگر بعض قریبی عزیزوں اور دوستوں سے جنوں کے بارے میں ایسے چشمدید واقعات سنے ہیں جن کی صداقت کا مجھے کامل یقین ہے۔ اس قبیل کے چند واقعات یہاں بیان کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے بلقیس جننی۔ میرے مرحوم خالو سید مختار احمد صاحب، جن کا چند سال پیشتر 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بیان کرتے تھے کہ وہ اب سے 60-70 سال پیشتر ریاست ٹونک میں بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات تھے۔ یہ نواب ابراہیم علی خاں کا دور تھا جو تقریباً 60 سال راجپوتانہ ریاست ٹونک کے نواب رہے۔
خالو صاحب نے اپنی رہائش صاحبزادہ یونس خان کی ملوکہ 3 منزلہ حویلی میں رکھی۔ مشہور تھا کہ اس حویلی میں جنات کا اثر ہے اور 15 سال سے وہ حویلی خالی پڑی تھی۔ آخری کرایہ دار کو کوٹھے سے نیچے پھینک دیا گیا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ خالو صاحب نے جب اس حویلی میں رہائش رکھنے کا ارادہ کیا تو صاحبزادہ یونس خان کی اہلیہ نے بہت منع کیا اور دروازے کے پیچھے سے اپنی چٹیا نکال کر کہا کہ اس کی لاج رکھ لیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، مگر خان صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ ان کو ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی زمانے میں خالو صاحب کی ڈیرہ غازی خان میں ایک صاحب کمال عامل مولوی عبداللہ خان سے ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے خالو صاحب کو چلہ کشی کا ایک عمل بتایا تھا جو جنوں کے متعلق تھا۔ خالو صاحب نے وہ عمل پورا کر لیا تھا، اگرچہ اس کے دوران ان کو بہت ڈرایا گیا تھا۔ اس عمل کے مکمل کرنے کا یہ اثر ہوا کہ جس مکان وغیرہ میں جن ہوتے خالو صاحب پر ظاہر ہو جاتے اور ان کو کوئی گزند نہ پہنچاتے۔ ویسے خالو صاحب ایک عابد و زاہد انسان تھے۔ ٹونک کے شہر میں مذکورہ حویلی 3 منزلہ تھی۔ خالو صاحب نے درمیانی منزل میں قیام کیا۔ نیچے کی منزل میں ان کا گھوڑا بندھا رہتا تھا اور ان کا سائیں وہاں رہتا تھا۔ نیز خالو صاحب کا اردلی کانسٹیبل نذر محمد بھی نچلی منزل میں رہتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ابتدائی شب میں خالو صاحب کو درد سر کی شکایت ہوئی۔ انہوں نے ایک پیالی میں تیل ڈالا اور اسے پلنگ کے سرہانے کے قریب رکھ دیا اور اپنے اردلی نذر محمد خان کو آواز دی تاکہ وہ اوپر آ کر ان کے سر میں تیل لگا دے۔ خالو صاحب کے اہل و عیال اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ نذر محمد نے غالباً آواز نہ سنی اور وہ نہ آیا، مگر خالو صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی عورت ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی ان کے سر پر تیل لگا رہی ہے اور اس کے ہاتھوں کی جنبش کے ساتھ چوڑیاں بھی چنکتی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ عورت تیل لگاتی رہی، حتیٰ کہ خالو صاحب کا درد سر جاتا رہا۔ پھر یک بارگی خالو صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس پر وہ عورت تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھ کر 3ری منزل پر چلی گئی۔ اس کے فرار ہوتے ہوئے خالو صاحب نے بلند آواز سے کہا، دیکھ لیا، دیکھ لیا۔ کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ خالو صاحب نہانے کے لیے تہبند باندھ کر غسل خانے میں گئے، جس کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ پانی زیادہ گرم تھا۔ خالو صاحب نے آواز دی کہ نذر محمد، ٹھنڈا پانی دے جاؤ۔ اس تک تو غالباً یہ آواز نہ پہنچی، مگر غسل خانے کے اندر دروازے کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کا ہاتھ نکلا جس میں ٹھنڈے پانی کا لوٹا تھا۔ خالو صاحب نے لوٹا لیا اور ہاتھ واپس چلا گیا۔ خالو صاحب نے یہ ٹھنڈا پانی گرم پانی میں ملا لیا اور دانستہ لوٹا ذرا دور طاق میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوٹا واپس کیا جائے۔ خالو صاحب نے کہا کہ لوٹا نہیں ملتا۔ اس پر وہ بازو دراز ہو کر طاق تک پہنچ گیا اور لوٹا لے کر واپس چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ خالو صاحب جب قرآن شریف پڑھتے تو قریب سے کسی عورت کی خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی۔ کچھ دنوں یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت ظاہر ہو گئی۔ خالو صاحب قرآن شریف پڑھتے تو وہ بھی قریب ہی بیٹھی ہوئی قرآن شریف پڑھتی نظر آتی۔ پھر وہ خالو صاحب کے پاس آنے لگی اور ان سے مانوس ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام بلقیس ہے، میں قوم جنات سے ہوں، بیوہ ہوں اور اس حویلی کے تہہ خانے میں میرا مسکن ہے۔ خالو صاحب فرماتے تھے، بلقیس جننی ایک جوان اجلے رنگ کی صحت مند عورت تھی اور پٹھانی سی معلوم ہوتی تھی۔ لباس اوسط درجے کا ہوتا تھا، جس میں پردہ پوشی کا پورا لحاظ ہوتا تھا، اور وہ ایک مہذب اور باحیا جننی تھی۔ خالو صاحب کہتے تھے کہ وہ بالکل انسانوں جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی
اور جب تک وہ خالو صاحب کے پاس بیٹھی ہوتی تو ان پر اس کا رعب طاری رہتا اور دہشت سی طاری رہتی۔ ایک مرتبہ خالو صاحب نے اس سے کہا کہ سنا ہے جنات کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اس نے جواب میں اپنے انگوٹھے کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ نہیں، میرے انگوٹھے کی ہڈی تو موجود ہے۔ رفتہ رفتہ ٹونک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ خالو صاحب کے پاس جننی آتی ہے۔ نواب ابراہیم علی خان والی ٹونک کے ایک ماموزاد بھائی صاحبزادہ عبدالحمید خان تھے، جو بڑے بہادر تھے اور شیر کا شکار بغیر مچان کے کرتے تھے، اور آخر میں ایک شیر نے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان صاحبزادہ عبدالحمید خان نے، جو انکم ٹیکس کمشنر تھے، خالو صاحب سے ضد کی کہ مجھے آپ وہ جننی دکھا دیجئے۔ پہلے تو خالو صاحب نے انکار کیا، مگر جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو کہا کہ میں اس سے پوچھ لوں پھر بتاؤں گا۔ بلقیس جننی سے خالو صاحب نے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم ان کے سامنے آ جائیں گے۔ چنانچہ عصر کا وقت مقرر ہوا اور صاحبزادہ عبدالحمید خان، ان کا ایک شکاری ساتھی اور ایک سفید ریش حافظ صاحب خالو صاحب کے پاس آئے۔ خالو صاحب کے کہنے پر سب سے پہلے نماز سے فارغ ہوئے اور پھر خالو صاحب ان کو تیسری منزل پر لے کر گئے تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ وہاں پہلے سے کوئی عورت چھپا رکھی تھی۔ پھر واپس آ کر وہ تینوں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور سامنے قریب ہی چارپائی پر خالو صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے مقررہ اشارے کے مطابق چند بار تالی بجائی۔ ان کے تالی بجاتی بلقیس جننی نمودار ہوئی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس کو دیکھ کر حافظ صاحب نے تو فوراً سر نیچے جھکا لیا اور صاحبزادے صاحب کا جو شکاری ساتھی تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور خود صاحبزادہ عبدالحمید پر اس قدر خوف غالب ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے خالو صاحب کا گھٹنا پکڑ لیا اور ان کا تمام جسم کانپنے لگا۔ خالو صاحب نے ان کی یہ سراسیمگی دیکھ کر بلقیس جننی کو ہاتھ سے واپسی کا اشارہ کیا اور وہ درمیانی سیڑھیوں سے مڑ کر واپس چلی گئی۔ خالو صاحب نے سواری میں صاحبزادہ عبدالحمید خان کو، جن کو دہشت کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا، واپس ان کے گھر پہنچایا۔ نواب ابراہیم علی خان صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا تو خالو صاحب کو بلا کر بہت ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم چاہتے تھے کہ عبدالحمید مر جائے اور تم کو اس کی جگہ مل جائے؟ خالو صاحب بیان کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ رات کو شہر کا گشت کرنے جاتے تو بلقیس جننی بھی ساتھ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ رات کے پچھلے پہر وہ سڑک پر گشت کر رہے تھے اور پیچھے بلقیس جننی تھی۔ ایک جگہ سڑک پر ایک پولیس کا سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ وہ اندھیرے میں بلقیس جننی کو ٹھیک طور پر نہ دیکھ سکا اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ خالو صاحب کا اردلی کانسٹیبل نذر محمد خان ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، خان ذرا بیٹری دینا، اور یہ کہہ کر اس نے بلقیس جننی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ خالو صاحب واپس آ گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ صاحبزادہ یونس کا لڑکا گھبرایا ہوا خالو صاحب کے پاس ان کے دفتر میں آیا اور کہا کہ فوراً میرے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ خالو صاحب جب اس حویلی میں داخل ہوئے تو صحن اور برآمدے میں کچھ خون پڑا ہوا تھا اور ایک کمرے میں دیوار اور چھت پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ خالو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوکی کے نیچے اس خیال سے دیکھا کہ کہیں صاحبزادہ یونس خان کی اہلیہ کے مارنے سے کوئی کنیز مر تو نہیں گئی، مگر کوئی لاش موجود نہ تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک آندھی سی آئی تھی۔ اس کے بعد دیکھا تو صحن میں انار کا پودا اکھڑا پڑا تھا اور کمرے اور برآمدے وغیرہ میں خون کے چھینٹے نظر آئے۔ بعد میں جب اس واقعے کا ذکر خالو صاحب نے بلقیس سے کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جنوں کی 2 پارٹیوں میں لڑائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے حویلی کی یہ حالت ہوئی۔ میں نے خالو صاحب سے دریافت کیا کہ کبھی کوئی چیز بھی آپ نے بلقیس سے منگوائی تو انہوں نے کہا
کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے سبب گھاس کی قلت تھی۔ ایس پی محمد حنیف خان نے کافی گھاس جمع کر لی مگر ان کی گھاس کم ہونے لگی۔ اس پر انہوں نے گھاس پر رنگ کے چھینٹے ڈلوا دیے تاکہ دوسری جگہ شناخت کر لی جائے۔ ادھر خالو صاحب کے سائس نے کہا کہ وہ گھاس موجود تھی جس پر رنگ کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنا چور پکڑ لیا۔ سائس نے کہا کہ میں تو آپ کے یہاں سے نہیں لایا، یہ گھاس تو کافی عرصہ ہوا ہم نے خود خریدی تھی جو اب تک چل رہی ہے۔ بعد میں بلقیس جندنی نے خالو صاحب سے کہا کہ چونکہ گھاس کی کمی تھی اور محمد حنیف نے مفت میں گھاس منگوائی ہوئی تھی لہٰذا آپ کے لیے ہم یہ گھاس منگوا دیتے ہیں۔ جب تک خالو صاحب اس حویلی میں رہے بلقیس جندنی آتی رہی، پھر جب دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس کا آنا بند ہو گیا۔ خالو صاحب یہ بھی سناتے تھے کہ جب تقسیم ملک کے بعد رحیم یار خاں آ کر رہنے لگے، کیونکہ وہاں ان کے بڑے بھائی محمد حسین مرحوم رہتے تھے، تو ایک روز کسی کام سے وہ دیہات کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک برگد کے درخت کے نیچے ایک جنازہ رکھا ہے اور اس کے قریب 30-40 آدمی بیٹھے ہیں۔ خالو صاحب بھی ایک سرے پر بیٹھ گئے اور قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے قریب کے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان سے پوچھو۔ اس سے پوچھا تو اس نے تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا۔ خالو صاحب نے جھک کر تیسرے آدمی سے جب دریافت کیا تو وہ سب آدمی اور جنازہ یک بارگی غائب ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ سب جنات تھے۔ اگلے واقعے کا عنوان ہے جنوں کے بچے۔ میرے ہمسلف سید مرتضیٰ علی ترمذی صاحب ریلوے کے واچ اینڈ وارڈ محکمے کے ریٹائرڈ انسپکٹر ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال ہے۔ وہ اہلیہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کا آبائی قصبہ منڈاور ضلع بجنور یوپی تھا۔ آج تک میرے مکان کے قریب ہی اسلامیہ پارک میں مقیم ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 8-9 سال کی عمر میں وہ اپنے وطن منڈاور میں مکتب میں پڑھتے تھے۔ اپنے قدیم آبائی مکان میں ان کا قیام تھا جس کی اوپر کی منزل میں چند کمرے بنے ہوئے تھے اور صحن بھی تھا۔ ایک کمرے میں ان کے والد لوبان وغیرہ جلایا کرتے تھے اور مشہور تھا کہ اس کمرے میں جنات کی رہائش ہے۔ ایک مرتبہ موسم گرما میں میرے ہمسلف ترمذی صاحب اوپر چھت پر تنہا سونے کے لیے چلے گئے، حالانکہ گھر والوں نے منع کیا تھا۔ ابھی وہ سوئے نہیں تھے کہ 3 لڑکے آئے اور انہیں اٹھایا۔ انہوں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نہ اٹھے۔ اس پر ان لڑکوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہ نہیں اٹھتے تو ان کا پلنگ اٹھا کر نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے پلنگ پکڑ کر اٹھا لیا اور چھجے کی طرف لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر ترمذی صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس پر وہ لڑکے خوب ہنسے۔ انہوں نے ترمذی صاحب کو بتایا کہ وہ قوم جنات سے ہیں اور قریب کے کمرے میں رہتے ہیں۔ پھر وہ روزانہ رات کو ترمذی صاحب کے پاس آنے لگے۔ وہ موم بتی یا چراغ ساتھ لاتے اور روشنی کے لیے اسے جلا لیتے اور ترمذی صاحب کے ساتھ تاش کھیلتے۔ عموماً رات کو 2 بجے آتے تھے اور اپنے ہمراہ کبھی پھل اور مٹھائی اور کبھی خشک میوہ لاتے تھے جو ایک رومال میں بندھا ہوتا تھا۔ سب مل کر اسے کھاتے تھے۔ کبھی کبھی بادامی رنگ کے بہت عمدہ قسم کے پیڑے ہوتے تھے۔ ان جیسے پیڑے منڈاور میں دستیاب نہ تھے۔ وہ لڑکے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے کپڑوں میں عطر لگا ہوا ہوتا تھا۔ جب واپس جاتے تو چند قدم چل کر غائب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے میرے ہمسلف سے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ راز کی بات ہے، ہماری آمد کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ 3-4 ماہ تک روزانہ رات کو یہ لڑکے آتے رہے۔ نام بھی ان کے جناتی قسم کے تھے، یعنی فانوس وغیرہ۔ 3-4 ماہ بعد ایک روز ترمذی صاحب نے اپنے ایک دوست لڑکے حامد بودی کو ان کی آمد کے بارے میں بتا دیا۔ اس رات وہ لڑکے آئے تو انہوں نے اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ تم نے ہماری آمد کے بارے میں ہماری ہدایت کے خلاف کیوں کسی کو بتایا؟ اب ہم نہیں آئیں گے۔ اگرچہ میرے ہمسلف نے معذرت خواہی کی مگر انہوں نے معاف نہ کیا اور آنا بند کر دیا۔ چند ماہ ہوئے میں ہندوستان گیا تھا۔
زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی اہلیہ کے وطن قصبہ منڈاور بھی گیا، جہاں اہلیہ کی ایک بیوہ بھاوج اور بھتیجے گوہر علی رہتے ہیں۔ میں نے وہ مکان بھی باہر سے دیکھا جہاں ترمذی صاحب کی رہائش تھی۔ اب اس مکان کی اوپر کی منزل کے کمرے گر چکے تھے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ اس مکان کے پچھواڑے میں مولوی محمد حسین کا مکان تھا، جہاں ایک بیری کا درخت تھا اور مشہور تھا کہ اس بیری پر جن رہتے ہیں۔ اگلے واقعے کا عنوان ہے جنات کی دھمکیاں۔ قاضی صاحب ایک 18ویں گریڈ کے سرکاری افسر ہیں۔ پورا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بڑے بھائی نے، جو خود سیکریٹریٹ میں افسر تھے، چند سال ہوئے، مجھے بتایا تھا کہ قاضی صاحب کے پاس جن آتے تھے۔ میں نے حالات جاننے کے شوق میں قاضی صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ وہاں کے ایک صاحب نے میری لڑکی کا رشتہ اپنے لڑکے کے لیے طلب کیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس پر ان صاحب نے کسی عامل جنات سے رجوع کیا، جنہوں نے جنات کو میرے پیچھے لگا دیا۔ پہلے تو خواب میں مجھے اس رشتے کی ترغیب دی گئی، پھر خواب میں ڈرایا دھمکایا گیا، پھر آگ جلتی نظر آتی تھی اور پھر جنات نظر آنے لگے۔ 8 ماہ انہوں نے مجھے سخت پریشان کیا، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا سانپ نظر آیا جو دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑا بلّا نظر آیا جو میری رضائی کھینچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ 3 عورتیں اور ایک چھوٹی لڑکی نظر آئے۔ ایک عورت میم جیسی گوری تھی اور اس کی بھویں نہ تھیں۔ عورتیں ٹانگیں ہلا کر گویا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھیں اور لڑکی کان کی لو کھینچتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کمرے میں 40-45 جن جمع ہو گئے۔ وہ ننگے تھے اور ان کی شکل بن مانس یعنی گوریلے سے ملتی جلتی تھی۔ سروں پر چھوٹے چھوٹے سینگ بھی تھے۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے مصنوعی پتھر کی بنی آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ مجھ کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ 100 پاور کے بلب کی روشنی میں جنوں کا سایہ بہت ہلکا سا پڑتا تھا، اور انہوں نے کبھی قاضی صاحب سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ سوکھا سا تھا، گویا کسی مردے کا ہو۔ بعض مرتبہ کسی جن نے ان کے جسم میں بھی حلول کیا۔ ایسی صورت میں منہ کا مزہ خراب ہو جاتا تھا، کمر میں سخت اکڑاہٹ پیدا ہوتی تھی اور جسم کے اندر سخت تپش محسوس ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جن ایک سینی میں بڑے سائز کے بتاشے ان کے لیے لایا۔ وہ سینی میز پر رکھی ہوئی تھی کہ ایک صاحب ملنے آ گئے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس خیال سے کہ یہ بتاشے جن کہیں سے چرا کے لایا ہوگا، میں نے ارادہ کیا کہ واپس لے جاؤں۔ اس پر وہ سینی غائب ہو گئی۔ جو صاحب قریب بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے۔ قاضی صاحب ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب بیٹھ کر کسی بزرگ کا بتایا ہوا جنات کو دفع کرنے کا وظیفہ پڑھنے لگے، تو کچھ جنات اور ان کے بچے قاضی صاحب کے پیچھے انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گئے، اور 2 ایک بچے قاضی صاحب کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھنے لگے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آگے بڑھ کر ان کی تسبیح پر ہاتھ ڈال دیا، گویا وہ چاہتے تھے کہ قاضی صاحب کو وظیفہ نہ پڑھنے دیں۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ جنوں کو ان کے تبادلے وغیرہ کے بارے میں قبل از وقت علم ہو جاتا تھا اور بتاتے تھے کہ تم فلاں جگہ تبدیل کیے جا رہے ہو۔ قاضی صاحب نے بیان کیا کہ جن جب سفر کرتا ہے تو 10-10 میل لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور لاہور سے ملتان 10-12 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ خاص یہ کہ قاضی صاحب کو ان جنات نے 8 ماہ خوب پریشان کیا۔ انہوں نے اپنے پیر میاں علی احمد صاحب مرحوم سے رجوع کیا، جنہوں نے کچھ وظائف بتائے۔ آخر بڑی مشکل سے ان جنات سے جان چھوٹی۔ آخری واقعے کا عنوان ہے جن طالب علم۔ اب سے 20 سال پیشتر میں بسلسلہ ملازمت کبیر والا میں تعینات تھا۔ دورے کے سلسلے میں عبدالحکیم بھی کبھی کبھی جاتا تھا۔ وہاں کے ایک مدرسے میں قاری تاج محمد صاحب مرحوم درس قرآن دیتے تھے۔ نابینا تھے اور نہایت خوش الحانی سے قرآن شریف سناتے تھے۔ میں انہیں ریسٹ ہاؤس میں بلا لیا کرتا تھا اور وہ مجھے قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ چھوٹی مصری، بڑی مصری، حسینی، رقبہ،
اسنانی، پانی پتی، خاص یہ کہ مختلف لہجوں میں وہ بہت عمدہ تلاوت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ صبح کو بالا خانے پر قرآن شریف پڑھتے تھے تو نیچے چلتے ہوئے ہندو بھی ٹھہر کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ قاری صاحب بیان کرتے تھے کہ لڑک پن میں وہ ضلع جالندھر کے ایک دیہات کے مشہور مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ مدرسہ دریا کے قریب واقع تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا نذیر نامی بھی پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریا کے کنارے اگا ہوا ایک درخت گر پڑا۔ مولوی صاحب نے، جو مدرسے کے دارالاقامہ کے مہتمم تھے، لڑکوں سے کہا کہ اس درخت کو کھینچ کر ادھر لے آؤ تاکہ اس کی لکڑی مطبخ یعنی باورچی خانے میں جلانے کے کام آئے۔ چنانچہ بہت سے لڑکے مل کر درخت کی شاخیں پکڑ کر اس کو کھینچنے لگے۔ اس کوشش میں نذیر پیش تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت قوی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نذیر نامی لڑکے نے کھانے کے وقت 60 روٹیاں کھا لیں۔ مولوی صاحب نے، جو ہاسٹل کے مہتمم تھے، جب یہ سنا تو نذیر کو بلا کر اس کی بہت پٹائی کی اور اسی وقت اس کو مدرسے سے نکال دیا۔ وہ بیچارہ اپنا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ اگلے روز ہی وہ نذیر، جو دراصل جن تھا، مولوی صاحب کی نوجوان لڑکی پر آ گیا۔ اب تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، کافی جتن کیے مگر نذیر لڑکی کو چھوڑ کر نہ گیا۔ آخر قاری تاج محمد سے کہتے تھے کہ میں اس لڑکی کے پاس گیا اور نذیر کو مخاطب کیا اور اس سے شکایت کی کہ اس نے ایسی بے جا حرکت کیوں کی۔ نذیر نے جواب دیا کہ مولوی صاحب نے مجھے مار کر کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی جو میں نے اتنی روٹیاں کھا لیں۔ قاری صاحب نے نذیر کو بہت سمجھایا اور اس سے کہا کہ بھائی نذیر، مولوی صاحب تمہارے استاد ہیں، انہوں نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تب بھی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے۔ جب انہوں نے نذیر کو بہت سمجھایا اور اس کی خوشامد بھی کی تو بالآخر نذیر نے کہا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں جاتا ہوں، اور پھر وہ لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ واقعات جو میں نے بیان کیے 100% درست ہیں اور ایسے حضرات کے بیان کرتا ہیں جن کے صادق القول ہونے کا مجھے پورا یقین ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جنوری سن 1981۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔